الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کی اپنے بھائی سے بے مثال محبت کا ایک واقعہ، ایک قصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہنیں اپنی بھائیوں کے لیے کیا کچھ قربانیاں دے سکتی ہیں۔ ایک حاکم بادشاہ تھا جس نے 3 افراد کو قید کر کے لے گیا اپنے محل میں، اور یہ حکم جاری فرمایا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کی اطلاع جب اس عورت کو ملتی ہے، ان 3 آدمیوں میں سے جس کو بادشاہ نے قید کیا تھا، ان 3 آدمیوں سے ایک اس عورت کا شوہر تھا، دوسرا اس عورت کا بیٹا، تیسرا اس عورت کا بھائی۔ یہ 3 افراد کو بادشاہ نے قید کر کے لے گیا۔ جب اس کی اطلاع اس مرد کی اس بیوی کو ملی تو بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور بادشاہ کے سامنے چیخنا، چلانا، رونا دھونا کرنا شروع کر دی، اور بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، آپ نے جن تینوں کو قتل کے لیے لے کر آیا ہے، جن تینوں کو آپ نے قتل کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں، ان میں سے تینوں کے تینوں میرے محرم ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کو قتل کریں گے تو میرا کوئی محرم دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور میں گزارا کیسے کروں گی جبکہ آپ نے میرے شوہر کو بھی قتل کیا، جب آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا، جب آپ نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو ان تینوں کے قتل کے بعد میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں گی؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر میں ان تینوں کو قتل کروں گا تو اس عورت کا گزارا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا ایک کام کرنا، تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو چننا، اور ایک کو جس کو تم چنو گے اس کو چھوڑ دوں گا، باقی 2 کو قتل کروں گا۔ اور جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو حاکم کے دربار میں بیٹھے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں خیال کرنا شروع کر دیا کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو چنے گی، کیونکہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنے بیٹے سے الفت کرتی ہے، اپنے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو چنے گی، اور بعض کا خیال یہ رہا کہ نہیں، یہ عورت اپنے شوہر کو چنے گی، کیونکہ بیوی کے لیے شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو چنانچہ یہ بیوی اپنے شوہر کو چنے گی۔ جب اس عورت نے اس بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنے بھائی کو چننا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو چنوں گی، میرے بھائی کو قتل نہ کر دیا، میرے بھائی کو قتل نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، باقی 2 کو آپ چاہے قتل کر لو۔ بادشاہ حیران ہو کر اس عورت سے جب پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کا انتخاب کیوں کیا، تم نے اپنے بھائی کو کیوں چنا، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم نے اپنے بھائی کا انتخاب کیا، اس کو چنا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، اس کا یہ خوبصورت جواب آپ سنیے کہ عورت کیا کہتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے حاکم سے کہ بادشاہ، میں تو جوان العمر ہوں، میرے اندر جوانی ہے، میں دوسری شادی کروں گی تو مجھے دوسرا شوہر ملے گا، اور اگر وہ بھی فوت ہو جائے
تو تیسرا شوہر مجھے ملے گا، اگر وہ بھی فوت ہو جائے چوتھا شوہر مجھے ملے گا، میں اس سے شادی کر سکتی ہوں، میں اس سے نکاح بھی کر سکتی ہوں، اور جہاں تک اولاد کی بات ہے میں جس شوہر سے شادی کروں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اولاد بھی دے گا۔ تو ایک طرف مجھے شادی کے بعد شوہر بھی مل رہا ہے اور ایک طرف شادی کے بعد مجھے بیٹا بھی مل رہا ہے، یہ دونوں نعمتیں بعد میں بھی مجھے میسر ہو سکتی ہے، لیکن میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اور میرا اکلوتا بھائی ہے، اس کا نہ کوئی اور بہن ہے نہ میرا کوئی اور بھائی ہے، میں اس کے لیے اکیلی ہوں اور وہ میرے لیے اکیلا ہے، اسی لیے میں اپنے بھائی کا انتخاب اس لیے کیا کہ میرا بھائی اگر قتل کر دیا جائے گا، میرے بھائی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو میرا بھائی دوبارہ نہیں مل سکتا، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کا انتخاب کیا ہے۔ بادشاہ کو اس عورت کے اس جواب کو سن کر بادشاہ حیران ہو کر اور تعجب میں اس عورت کے چہرے کو دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے اس عورت سے کہنے لگا کہ تیرے اس جواب نے مجھے کمزور کر دیا ہے، میرے دل کے اندر رحم کے مادے کو پیدا کر دیا ہے، اسی لیے میں تیرے بھائی کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کو بھی آزاد کروں گا اور تیرے شوہر کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ تینوں کو آزاد کر دیا، جو قتل کی جو سزا تھی اس کو بادشاہ نے معاف کر دیا، تینوں کو آزاد کر کے اس عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ تو دیکھیے اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کتنا کچھ قربان کر سکتی ہے۔ اس واقعے میں عورت اپنے بیٹے کو قربان کر رہی ہے، اپنے شوہر کو قربان کر رہی ہے، صرف اپنے بھائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے میری گزارش تمام بھائیوں کو یہ ہے کہ اپنے بہنوں کا حق دیا کرے، اپنے بہنوں کو دل و جان سے محبت کرے، ان کو ماں باپ کی وہ محبتیں دو جو ماں باپ کی موجودگی میں ان کو ملتی تھی۔ آپ کے گھر جب بہن آتی ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس کو خوش دلی کے ساتھ استقبال کر کے اس سے محبت کی باتیں کرے، جھنکا کر اس کو وہیں سے بھگا دینا، اس کو برا بلا کہنا یہ بالکل نہ کرے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بہنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔